اللہ نے کیا مرتبہ دیا تھا؟ امامت کا. یہ امامت کا مرتبہ، یہ اسٹیٹس، یہ پوزیشن تھی جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی. میں ذرا اس کو ایک دفعہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں لے جاتا ہوں. یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے جب انسانیت کو، آدم کو بنانے کا ارادہ فرمایا تھا تو کیا کہا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. جاعلہ کا لفظ جب آتا نا قرآن کے اندر، اور عربی اسلوب کے مطابق دو ورڈ استعمال کیے ہیں، ایک خلقہ اور ایک جاعلہ. جاعلہ کا مطلب ہوتا ہے کسی موجودہ چیز کو کوئی اسٹیٹس بخش دینا. جیسے کہ آدم کے بارے میں فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ جو میں نے تخلیق کیا ہے اس تخلیق کو میں ایک اسٹیٹس دینے والا ہوں. وہ اسٹیٹس کیا ہوگا؟ زمین میں وہ خلیفہ ہوگا. ابراہیم رسول کی اللہ نے بیان فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں اس کو کون سا اسٹیٹس دینے والا ہوں؟ امامت کا، کہ انسانیت کی امامت اس کے ہاتھ میں آنے والی ہے، کیونکہ اس نے اپنے کردار سے ایسا معاملہ کر کے دکھایا ہے کہ اب اس کے پاس امامت آنی ہی آنی ہے. اب آگے اللہ بیان فرماتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے بیت کو بنایا. کیا بنایا؟ مثابۃ للناس وامنا، لوگوں کے لوٹنے کی جگہ اور امن کا مقام. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، یہاں پر دیکھیں قرآن میں استعمال ہوا ہے البیت. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، یہ پراپر ناؤن کے لیے استعمال ہوا ہے. اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے بیت کو بنایا مثابتاً. مثاب کی اصل جو ہے وہ سا واو با ہے، جس سے ثواب بنا ہے، ثیاب بنا ہے. مثابتاً کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں صوب صابہ، یعنی کسی کا لوٹ جانا، لوٹنے کو کہتے ہیں. مثابتاً ایسا مقام جہاں سے لوگ جانے کے بعد واپس آتے ہیں. عربی زبان کی ایک عبارت ہے بئر سیب، بئر کہتے ہیں کنویں کو، اور سیب اس کا ایڈجیکٹو بن کے آیا ہے. تو بئر سیب کہتے ہیں ایسے کنویں کو کہ جس میں سے پانی نکال لیا جائے اور پانی نکالنے کے بعد اتنا ہی پانی دوبارہ سے جمع ہو جائے. تو اس کے بنیادی معنی کے اندر یہ آتا ہے کہ کسی چیز کا جانے کے بعد واپس لوٹ کے آ جانا، یہ ثواب کی بنیادی معنی میں موجود رہتا ہے. تو مثابتاً کا معنی ہوتا ہے ایسا مقام کہ جہاں پر لوگ آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، پھر لوٹ کر واپس آتے ہیں، اس کو مثابہ کہتے ہیں عربی زبان کے اندر. میں ثواب کا معنی پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ثواب کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے ہمارے ہاں، تو اس ٹرم کو صرف اور صرف ایک مبہم کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. ہمیشہ مبہم رکھا جاتا ہے کہ ثواب ہے کیا چیز. میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ ثواب کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی عمل کے اوپر لے کر آئیں. جب آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو اس عمل کا نتیجہ آپ کو مرتب ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے کہ آپ فرض کر لیجئے صبح کے ٹائم پہ یا کسی بھی وقت اگر واک کر رہے ہیں، جاگنگ کر رہے ہیں، تو آپ نے ایک عمل کیا ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے جسم سے کچھ جا رہا ہے، لیکن جو آپ کے اندر تازگی، شادابی اور صحت ہے وہ اس کے مقام پہ واپس آ رہی ہے. تو کسی چیز کا جانا اور اس کی جگہ کسی دوسری چیز کا آ جانا، یہ ثواب کے معنی کے اندر موجود رہتا ہے. مثابۃ للناس و امنا، انسانوں کے لوٹنے کا مقام اور امن کی جگہ. کس کو بنایا؟ البیت کو. و امنا، لوٹنے کے مقام کے ساتھ اللہ فرماتا ہے امن کا گھر. اس کے اوپر ایک بڑی تفصیل ہے. امن کا مقام، ایسا مقام کہ جہاں پر انسانیت کے لیے امن ہی امن ہے، پیس ہی پیس ہے. اور ایک پوائنٹ اور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ قرآن نے جہاں جہاں بیت اللہ کی بات کی ہے نا، جہاں جہاں کعبہ کی بات کی ہے، وہاں وہاں اللہ نے انسانیت کی بات کی ہے. مومنین کا ذکر نہیں کیا کہ مومنین ہی ہوں گے خالی وہاں پر آنے والے. یعنی ایک جگہ قرآن نے بیان فرمایا ان اول بیت وضع للناس، وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو وضع کیا گیا لوگوں کے لیے، وہ کہاں پر ہے؟ کس کے لیے تھا؟ وضع للناس، وضع کیا گیا لوگوں کے لیے. ببکۃ،
للذی ببکۃ، جو بکہ میں ہے۔ اچھا یہاں سے بھی دلیل پیش کرتے ہیں، بکہ کا لفظ آیا نا قرآن میں، اور ایک جگہ مکہ بھی آیا، کہتے ہیں یہ تو بکہ میں تھا، یہ تو مکہ ہے۔ کہنے اب لو ہم نے دلیل پیش کی ہے، اب مانو، تم تو مکہ میں دیکھتے ہو نا کعبہ کو، اللہ تو بکہ کہہ رہا ہے، اب کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر مزید؟ تاریخ، معلوم تاریخ ہے یہ کہ شہروں کے نام تبدیل کر دیے جاتے ہیں۔ انڈیا کا میں اندر ایک شہر ہے ان کا بہت بڑا مشہور شہر ہے بمبئی، آج کیا کہتے ہیں اس کو؟ ممبئی۔ وہاں بھی تو بے سے میم کر دیا گیا تھا، بمبئی سے ممبئی، دلی سے دہلی کر دیا تھا، پاکستان کے اندر کولاچی سے کراچی کر دیا تھا۔ ناموں کو تو چینج کیا جاتا رہا ہے ہمیشہ سے، تاریخ میں یہ بات معلوم ہے۔ تو جس موقع پہ اللہ یہ بیان فرما رہا ہے للذی ببکہ تھا کہ یہ بکہ کے اندر تھا، تو بعد میں لوگوں نے اس کو مکہ قرار دیا، مکہ کہہ دیا، تو اللہ نے مکہ کا ذکر بھی قرآن میں کیا ہوا ہے سورۃ الفتح کے اندر، للذی ببکہ تھا، جو بکہ میں ہے۔ تو یہ جو مرکز اللہ نے بنایا، اس کی بنیادیں ابراہیم نے کھڑی کی ہیں، اور اس کی بنیاد کھڑی کرنے کے بعد انسانیت کی جو باغ دوڑ تھی وہ ان کے ہاتھوں میں دی جو اس سے اپنے آپ کو منسوب کرنے والے ہیں، یعنی کہ اہل البیت۔ تو اللہ نے وہاں پر اس کو جگہ جگہ انسانیت کے ساتھ ہی منسوب کیا ہے کہ یہ انسانیت کا مرکز ہے، یہاں انسان آیا کریں گے، ہر قسم کا انسان آیا کرے گا، اور جو بھی یہاں داخل ہو جائے گا ومن دخلہ کان آمنا، جو بھی اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ یہ اس کی خصوصیات میں سے آتا ہے بیت اللہ کی۔ آگے اللہ نے بیان فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ بڑی بنیادی آیت ہے اور بڑی ہی رغبت دلائی اللہ نے مصلی کی، اس کو سمجھ لیں ذرا اچھی طرح سے۔ واتخذوا من مقامی، میم پہ زبر کے ساتھ، مقام، مقام ابراہیم، ابراہیم کا مقام، ابراہیم کا جو مقام ہے اس کو مصلی بنا لو۔ مقام اور مقام میں فرق ہوتا ہے، میم پہ پیش مقام ہوتا ہے اور میم پہ زبر مقام ہوتا ہے۔ عربی زبان کے اندر فرق ہوتا ہے مقام میں اور مقام میں۔ مقام جو ہے وہ ثلاثی سے بنتا ہے، 3 حرفی سے، قیام سے، اور جو مقام ہوتا ہے یہ بنتا ہے آپ کا غیر ثلاثی سے، اقامہ سے، جس سے اقیمو بنا ہے۔ اور مقیم، مقیم کا لفظ آتا ہے نا اردو کے اندر، مقیم، تو مقیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مقیم کہتے ہیں ایسے شخص کو کہ جو کہیں پہ رہائش اختیار کرتا ہے۔ اقامہ، آج بھی عرب کے اندر جو اقامہ دیا جاتا ہے اس کو وہاں رہنے کے لیے کہ آپ یہاں رہ سکتے ہیں، اس کو اقامہ کہتے ہیں، وہ بھی آپ کا مقیم والے ہی ڈیریویٹو سے نکلا ہے، اقامہ، اسی سے مقیم بنا ہے، اسی سے مقام بنا ہے۔ یہاں جو لفظ ہے وہ مقام ہے، مقام نہیں ہے، یعنی کہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس کو آپ متعین کر دیں کہ یہ وہ مقام، یہ وہ جگہ ہے جو جہاں پر ابراہیم نے کھڑے ہو کے بنیادیں بلند کی تھیں۔ یہ تو وہ پوزیشن ہے، یہ تو وہ اسٹیٹس ہے جو ابراہیم کو عطا کیا گیا تھا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، امامت کیا ہے؟ میں نے پہلے کہا تھا امامت کیا ہے؟ اسٹیٹس اور پوزیشن ہے۔ آج بھی کہتے ہیں نا عالی مقام، وہ تو بڑے عالی مقام ہیں۔ مقام کس لیے استعمال کرتے ہیں اردو میں؟ مرتبے کے لیے، اس کا مقام بڑا بلند ہے، بڑے بلند مقام کا حامل ہے وہ شخص، تو اسی کو آپ سمجھ لیں اردو میں کہاں سے آیا، عربی سے آیا مقام۔ تو کیا اسٹیٹس تھا ابراہیم کا؟ انسانیت کی امامت، انی جاعلک للناس اماما۔ تو تمہارا کام کیا ہونا چاہیے اہل بیت کا؟ اہل بیت کا کام یہ ہونا چاہیے کہ تمہارا جو تختہ مشق ہوگا، تمہاری جو منزل کی طرف جانا ہوگا، تمہیں جس راستے کو اپنانا ہوگا وہ راستہ وہ ہوگا جو مقام ابراہیم والا ہے، جس سے تمہارے ہاتھ میں انسانیت کی امامت آئے گی، انسانیت کی باغ دور تمہارے ہاتھ میں آنی ہے، کیونکہ تم حزب اللہ بننا ہے، تمہیں اللہ کے نظام کو نافذ کرنے والی جماعت بننی ہے۔ یہ تم کس جگہ پہ چلے گئے ہو، یہ کس چکر میں لگ گئے ہو کہ تم نے ایک مقام کو مقام ابراہیم، مقام میم والے پیش کے ساتھ مقام ابراہیم بنا دیا ہے،
اور تم نے وہاں پر اس کو ایک مقام ابراہیم بنا کے ایک جگہ کو خاص کر دیا کہ یہ ہے مقام ابراہیم. تم نے کتنا زیادہ مختصر کر دیا قرآن کے اتنے وسیع کلام کو, کتنا مقید کر دیا ہے. کہاں انسانیت کی بات ہو رہی ہے, کہاں یہ ایک فرقے و مسلک کی بات ہو رہی ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. یہاں انسانیت کی باغ دوڑ کی بات چل رہی ہے, یہاں لا کے اس کو مقام ابراہیم بنا دیا جاتا ہے. اور اگر اسی طرز پہ چلتے ہوئے لوگ اپنے اپنے مقام منتخب کر لیتے ہیں کہ فلاں مولا علی کا قدم ہے میں تو وہاں جاؤں گا, تو اس کے خلاف جو ہے بڑی آوازیں اٹھانا شروع کر دیتے ہو. جب تم نے یہ سلسلہ جاری کر دیا ہے تو تم اختلاف کیسے کر سکتے ہو, انکار کیسے کر سکتے ہو اس کے عمل کا. جب تم نے خود شروع کر دیا ہے کہ تم نے ایک مقام بنا لیا ہے, تم نے کہا کہ یہ جو جگہ ہے یہ مقدس ہے, تو جب تم مقدس کسی کو قرار دے سکتے ہو کسی شخصیت کی بنا پر, تو دوسرا شخص کسی کو مقدس سمجھتے ہوئے اس کے مقام کو متعین نہیں کر سکتا. انہوں نے جو ہے وہ مولا علی کا قدم بنا لیا ہے, تم وہاں جا رہے وہ وہاں جا رہے ہیں, تم ان کی زیارت پہ جا رہے ہو وہ ان کی زیارت پہ جا رہے ہیں. دونوں کی پسند جدا ہے تو دونوں کی راہیں بھی جدا جدا ہوں گی. تم اس مقام پہ لے کر جا رہے ہو, بولے ہو کہ اس مقام کو جو ہے یہ مقدس سمجھا جائے, تو پھر وہاں پر ایران میں ہو, کوفہ میں ہو, ایران کے اندر جو زیارات کرنے کے لیے جا رہے ہیں, زیارتیں کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو وہ ان کے مقام ہیں, انہوں نے اپنے مقام خود متعین کیے ہیں. آپ ان کو غلط کہہ کیسے سکتے ہیں؟ اور یہ تو میں آپ کے سامنے جو بات کر رہا ہوں یہ تو ایک جماعت کی بات کر رہا ہوں نا, جس کو ایک جماعت کہا جاتا ہے, امت مسلمہ. آپ نکلیں ذرا باہر عالمگیر مذاہب کے اندر, وہاں ان کے اپنے اپنے مقام ہیں. آج پاکستان کے اندر جو سرحد کو کھول دیا گیا ہے گرو نانک کے جو زمانے کے جو سکھوں کے لیے, اس میں کیا کیا گیا ہے, وہ ان کا مقام ہے. آپ ان کو کیسے منع کر سکتے ہیں یا ان کو غلط سمجھ کے دے سکتے ہیں آپ, جبکہ آپ نے اپنے اپنے مقام منتخب کیے ہوئے ہیں. ان کو بھی آپ کی طرح پورا حق ہے کہ وہ اپنے لیے اپنی پسندیدہ شخصیت کے لیے مقام متعین کریں اور وہاں پر زیارتوں کے لیے جائیں. یہ بڑا تفصیلی بیان ہے, میں انشاءاللہ اس کے اوپر اگلی دفعہ تفصیل سے بات کروں گا. تو مصلی کا معنی میں پہلے صلاۃ کا مطلب بیان کر چکا ہوں. صلاۃ کسے کہتے ہیں؟ کسی کے پیچھے ایسے لگے چلے جانا, ایسے رابطے کے ساتھ مربوط ہو جانا کہ ایک قدم بھی پیچھے نہ ہو اور ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ جائے, ورنہ مصلی سے سابق بن جائے گا. سابق بتایا تھا نا, وہ گھوڑا جو بھاگ رہا ہے مصلی اس کے پیچھے بھاگے چلے جا رہا ہے, نہ پیچھے ہٹ رہا ہے نہ آگے چل رہا ہے. ایسی پیروی میں جت جانا, کسی کے پیچھے پیچھے ایسا کرنا. صلی کا لفظ تولی کے مقابلے میں قرآن نے بیان کیا ہے. تو مصلی کیا ہوگا پھر؟ مصلی تو اس میں ظرف آیا ہے. یہاں پر عربی زبان میں ظرف کہتے ہیں کسی مقام کو یا جگہ کو. مصلی وہ ریس کورس ہے, وہ گھوڑوں کے بھاگنے کی جگہ ہے جہاں پر وہ مصلی بھاگ رہا ہوتا ہے, اس کو مصلی کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں تو مصلی وہ جائے نماز کو کہتے تھے, مصلی ہے بھائی اس کو موڑ دیا کرو نماز پڑھنے کے بعد, ورنہ شیطان نماز پڑھنا شروع کر دے گا. اگر تمہارے شیطانوں کو نماز پڑھنی ہی ہوتی تو پھر جھگڑے ختم ہو جاتا, بات ہی ختم ہو جاتی ساری. کہتے مصلی کو موڑ دیا کرو. تو مصلی تو ریس کورس کو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر, جہاں گھوڑوں کی ریس ہو رہی ہوتی ہے. وہاں پر کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ مصلی بھاگے چلا جا رہا ہوتا ہے اپنی منزل کی جانب, تاکہ منزل تک پہنچ جاؤں. تو تمہارا جو مصلی ہے منزل تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہو, اگر منزل کے طالب ہو تو مقام ابراہیم کو تمہیں اپنانا پڑے گا. جیسے ابراہیم نے اللہ کے کلمات کو مکمل کر کے تمام کر کے انسانیت کی لیڈرشپ حاصل کی تھی, انسانیت کے لیے ایک معیار بن چکے تھے, تو تمہیں بھی اپنا تختہ مشق وہی بنانا ہے. تمہیں بھی انسانیت کی بازدور سنبھالنی ہے. تم ایسی ہلکی پھلکی امت نہیں ہو, تم تو اللہ کی جماعت ہو, حزب اللہ ہو. وسطا لتکونوا شہداء علی الناس, تم شہداء علی الناس, لوگوں کے اوپر گواہی دینے والے ہوں گے. تم لوگوں کے معاملات کی جانچ پڑتال کرو گے. تم کس معاملات کے لگ گئے ہو کہ تمہیں جو ہے 5 وقت نماز پہ لگا دیا گیا ہے اور تمہیں جو ہے وہ چکر لگانے پہ لگا دیا گیا ہے, اور تم مطمئن ہو کے بیٹھ گئے تھے ہم تو انسانیت کے امام بن چکے ہیں. یہ غلط فہمیاں ہیں, خوش فہمیاں ہیں. تلک امانیہم, یہ تمہاری خوش فہمیاں ہیں, تمنائیں ہیں. تو تمہارا کام کیا ہونا چاہیے؟ اہل البیت, اہل البیت کا کام یہ ہونا چاہیے. اہل البیت والی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ تو پھر سب کے اہل البیت چلے جا رہے ہیں. اہل البیت
وہ لوگ جو اپنے آپ کو اس محسوس مرکز سے منسوب کرتے ہیں بیت اللہ سے اور حزب اللہ بن جاتے ہیں، ان کا کام کیا ہونا چاہیے کہ اپنی منزل کی طرف جانا ہے تو ابراہیم کے اسٹیٹس کو اپنانا پڑے گا، انسانیت کی لیڈرشپ کو حاصل کرنا پڑے گا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلًّى، یہ ہے اللہ کا پیغام، یہ ہے مقام ابراہیم۔ یہ کوئی مقام و منتخب مقام نہیں ہے جس کو آپ نے چوز کر لیا ہے اور ایک جگہ پہ آ کے جو منحصر کر دیا ہے، اس کو حصار کر دیا اس کا۔ اگلی آیات کو میں انشاءاللہ اگلے بیان میں واضح کروں گا، بڑا ہی تفصیل سے ابھی ہم جانے والے ہیں بیت اللہ کی طرف، بہت تفصیل سے انشاءاللہ۔ وہاں ہم دیکھیں گے کہ بیت اللہ کا مقام کیا تھا۔ ابھی ہم نے مقام کا لفظ آ گیا نا، بیت اللہ کا مقام یعنی مرتبہ کیا تھا، پوزیشن کیا تھی، اس کو یاد رکھیے گا۔ بیت اللہ کا مقام کیا تھا، اور اس کے بعد اس بیت اللہ سے جو منسوب تھے ابراہیم، اسماعیل، انہوں نے اس گھر کو کیسا اللہ کے لیے کھلا رکھا، تمام انسانیت کے لیے، بھلائی کے لیے، اور اس کے اوپر، اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے کس طریقے سے معاشروں کی تشکیل دی ہے کہ ملت بن کے سامنے آئی، اور اللہ نے کہہ دیا کہ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ اب تمہیں اس عملی معاشرے کی اتباع کرنی ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے، ایسا مثالی معاشرہ قائم کرنا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔